بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہمارے نماز کے مسائل کلاس 1 میں۔ اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہمیں توفیق دی اور یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس کو موقع کو ضائع نہ کریں۔ ایک بد نصیب شخص ہے جس سے رات چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہی بد نصیب شخص وہ ہے جس سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس میں ایک سجدہ کرنا 83 سال 4 مہینے سال سجدے کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اگر اس میں جو اجر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اس رات میں 1 رکعت 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 83 سال ہے، یعنی 80 سال اگر کر لے راؤنڈ فگر۔ اس رات میں ذکر کرنا 80 سال کا ثواب ہے، یعنی 80 سال ذکر کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا 80 سال تلاوت کے جیسے اس کا ثواب ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے نیکی کے کام، اپنے آپ کو لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ ہمیں سیکھنا ہے اور سکھانا بھی اس رات میں، اور اس کے فائدے بھی لوگوں کو بتانا ہے۔ علم سیکھنے والے کا جو مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اور جب نکلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ جو علم کے راستے پر نکلتا ہے شخص، میں مرد عورت بچے سب کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے پر چلتا ہے، فرشتوں کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص لگتا ہے۔ ایک حدیث سنتے ہیں علم کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کر گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور راستے پر چلتے رہتا ہے، فرشتے اپنے پر بچھاتے رہتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ دوسرا فرشتہ تیسرا اس کا پیر ہے لگتا ہے زمین پر، لیکن وہ زمین نہیں ہے، وہ فرشتوں کے پر ہیں۔ اور جس جگہ وہ بیٹھتا ہے علم سیکھنے کے لیے، اس کے اوپر فرشتوں کے اوپر فرشتے لگتے جاتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو ہے ان کا جو کونا، لاسٹ کونا جو کارنر ہے، وہ جا کر آسمان پہ چھیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس پہ برستے رہتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ علم سیکھنے والوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص علم سیکھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں پتہ نہیں کتنی ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ زمین کی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، جنگل، درخت، کھلی وادیوں میں جو پرندے ہیں، ہر جاندار چیز، جھاڑ، جتنے زمین پہ موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ سب چیز کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جتنے لوگ زمین و آسمان پر موجود ہے، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ اس شخص کی مغفرت کر دے۔ کس کی مغفرت کر دے؟ آپ اور میں جو علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی مغفرت کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے پھر یہ انعامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ انعامات کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ جو فرض چیز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین جو نیکی ہے وہ علم سیکھنے کی ہے، سب سے افضل ترین۔ علم کی وجہ سے جو فرشتے ہیں وہ ہمارا نام لیتے ہیں، اور فرشتوں کے ہمارا جو مقام ہے وہ اونچا ہوتا ہے، ہمارا جو مرتبہ، جو عزت ہے فرشتوں کے پاس اونچی ہوتی ہے، یہ علم کی وجہ سے، یہ علم ہے۔ اور جو شخص علم سیکھنے کے لیے راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 224 ابن ماجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا ہے حدیث؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم سیکھنا مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی پر فرض ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ سبھی کے سبھی پر، سب کے سب پر،
یعنی علم سیکھنا سب پر ہے، لیکن یہاں بات چل رہی ہے میرے بہنیں، بھائیوں، بچوں، یہ بات آپ کی چل رہی ہے، یہ بات آپ کی چل رہی ہے۔ غور سے سنیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور گلی، محلے، بازار، بستی میں جو ماحول ہے سب سے بدترین ماحول ہے۔ ہر جگہ فحاشی، بدماشی، گندگی، برائی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، غیبت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے حدود کو پامال کرنا۔ حتیٰ یہ نہیں کہ یہ سارا سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اسلام کو لوگوں کے سامنے گندگی سے پیش کرنا۔ ان سب چیزوں سے آپ کا باہر نکل کے آنا، یہ اللہ کا دین سیکھنا، اللہ کے لیے ٹائم نکلنا، یہ وہ وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ جو نکال رہے ہو، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اور اسی وقت پہ قیامت کے دن آپ کو ناز ہوگا۔ اور سب سے بہترین مجلس علم کی مجلس ہے، اور سب سے بدترین مجلس جو لوگ ایسی مجلس ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بس آپ نیت اچھی رکھیں، صرف اللہ کی خاطر دین سیکھے، جو دین سیکھا ہے وہ سیکھنے کے بعد لوگوں کی اس کی دعوت دیں۔ پھر دیکھیں اللہ کے فرشتے ہر لمحہ آپ کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، جس طرح آپ کے گھر مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہر لمحہ آپ کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہر لمحہ آپ کے گھر پر برستے رہتی ہیں۔ ہر جگہ آپ جہاں جاتے اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے علم سیکھنے کی وجہ۔ علم سیکھنا اور سکھانے کی وجہ سے فرشتے کا آنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ جہاں پر علم کی مجلس لگتی ہے وہاں پر اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو آپ سیکھتے ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں۔ جو آپ اللہ کا دین سیکھتے ہو وہ لے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے کہ یہ بندہ فلاں فلاں شخص یہ سیکھ رہا تھا۔ جب جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا دین سیکھنے کے لیے، اگر کوئی مشکل ہے آپ کے لیے مسجد جانا علم سیکھنے کے لیے، دینی گاہ جانا مشکل ہے، یا پھر آپ کو کوئی لے جانے کے لیے اسباب نہیں ہے یا کافی دور ہے، تو آپ کے لیے علم سیکھنے کے لیے جس طرح آج ہماری آن لائن کلاس ہے اسی طرح آن لائن کلاسیں بہت ساری ہے، آپ وہیں پر علم سیکھ سکتے ہو۔ لیکن اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ جیسے ہماری کلاسیں چل رہی ہے ویسی اور بھی کلاسیں چلتی ہے، سعودیہ میں، دبئی میں، انڈیا میں، بحرین میں، پاکستان میں، ہر جگہ جہاں سے آپ کو علم ملتا ہے حاصل کریں۔ فتنے کے دور میں علم وہ نور ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے۔ یعنی آپ ایسے ماحول میں ہو، گمراہی ہے وہاں ہر طرف، بدماشی ہے، تو یہ علم ہے جو آپ کو وہاں سے نکال کے لے کر آتا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے وقت دیا، وہ لوگ جو یہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بازار کی چاندنی، بازار کی لائٹیں پسند نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو لوگوں کو جو بھائی یا بہن کو جن کو بازار کی لائٹیں، بازار کی چاندنی پسند ہیں، وہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے چوپائے ان سے بہتر ہے۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے چوپائے ان سے بہتر ہے۔ چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم تفسیر کی کلاس میں پڑھے، چوپائے 4 پیروں والے جانور کو کہتے ہیں۔ 4 پیروں والے جانور وہ جانور سے بدتر ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جانور سے بدتر ہے۔ جو علم نہیں سیکھتا اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب وہ علم نہیں سیکھتا، جہالت میں لوگوں کا نقصان کرتا ہے، خود کا بھی نقصان کر لیتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں، ایسے محلے میں، ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں علم کی کمی ہے، علم سے دور ہے، جہالت بالکل عام ہے۔ کیسے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک اللہ کہتا ہے جنہیں پتہ نہیں کہ اللہ کہاں پر ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پتہ نہیں ہیں، جن کی عمر 20، 30، 40، 50، 100 سال تک گزر گئی، انہیں صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں صحیح سے نماز پڑھنے نہیں آتا، ابھی تک انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں پتہ نہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں علم کی بات نہیں کرو، عمل کی بات کرو، تو ہم کہیں گے میرے بھائی بنا علم کے عمل کیسا؟ یعنی اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں نماز پڑھنے کا تو پھر عمل کیسا کریں گے؟ جن کے پاس علم نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ٹھیک ہے،
اور کیا سمجھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ جہالت سے بچنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ علم ہے تو بہت خراب چیز ہے، بری چیز ہے، کم علم اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ کہتے ہیں زیادہ علم سیکھنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے زیادہ علم سیکھنے کی وجہ سے، اور جب اگر علم سیکھ لیا تو پھر ہم پر فرض ہو جائے گا کہ اب ہم وہ کام کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پکڑ نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پکڑ بھی کرے گا، ان سے سوال بھی کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ کہے گا تم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میچ دیکھتے، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتے، گانے دیکھتے، جب تمہارے پاس وقت تھا، آج تمہارے پاس وقت نہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ یہ سب کس کی وجہ، یہ سب چیزیں اللہ جب سوال کرے گا علم کی وجہ سے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ آسانی سے اللہ کا جواب دے گا، جس کے پاس علم نہیں وہ پھنس جائے گا۔ لوگ پھر کیا کہتے ہیں، لوگ کم علم اچھا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے لوگ ملے اور اس طرح سے کہیں کہ کم علم اچھا ہے، ہمارے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے، ایسے لوگوں کے لیے 3 الفاظ آپ کو کہنے، 3 الفاظ جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 114، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اے میرے رب، ربی زدنی، اضافہ، علم میں۔ یہ جب بھی کوئی شخص آپ کو ملے کہے کہ مجھے یہ علم ضروری نہیں ہے، تو ان کو فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر بری چیز ہوتی تو اپنے بندے کو یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دعا سکھائی کہ اے میرے بندے مجھ سے دعا مانگو زیادہ علم کی۔ اللہ ہمیں اگر برے کام ہوتا تو اللہ ہمیں کہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ برا کام یعنی زیادہ علم برا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب کوئی چیز دیتا ہے تو ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں وہ ہمیشہ معافی کے لیے تیار ہوتا ہے، بس زبان سے ہمیں استغفار کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اپنے گناہ کی مغفرت مانگنے کی انتظار ہے۔ سب سے پہلے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اگر یہ چیز بری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، اور اللہ نے خود انہیں اور ہمیں سکھایا۔ کون سی دعا تھی؟ ربی زدنی علما۔ ٹاپک پر آتے ہیں، آج نماز کے مسائل جو ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم جو بھی مسائل پڑھے یہ سارے فقہی مسائل ہیں۔ اگر مسائل و احکام میں اختلافات ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، اور آپ سب غور سے سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر تمہاری کسی بات میں اختلافات ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ اگر کوئی مسئلے میں تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور قیامت والے دن آخرت پر یقین رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو تو وہ مسئلے پر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو، یہی بہتر انجام ہے تمہارے لیے اور اچھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ اختلافات کیسے ہوتا ہے، مثال سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے آمین کہنا سورہ فاتحہ کے بعد زور سے یا پھر سلو یا نہیں کہنا، اس میں اختلافات ہیں۔ کچھ مسلک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہیں، کچھ مسلک یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے، کچھ مسلک یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہنا۔ اب اختلافات ہو گیا، یعنی اب 3 لوگوں کی 3 رائے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم کیا کریں گے، جس طرح قرآن کی آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ سب سے پہلے اگر قرآن میں اس کی بات نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 780، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم امام کے ساتھ آمین کہتے ہو اور وہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔
کیا ہے یہ مردوں کے لیے خاص اور عورتوں کے لیے بھی خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی آمین کہتے ہیں اور ہماری آمین فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ آمین کے ساتھ آمین مل گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جتنے چھوٹے گناہ ہیں سارے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ بس مانگے اور میں اس کو دے دوں، مانگے اور میں دے دوں۔ تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا دین میں، تو ہم اگر بچپن سے کرتے آ رہے ہیں یا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے یا سنت کے خلاف ہے یا سنت میں اس طرح سے تھا، تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلے میں کیا بتایا، یہ مسئلہ قرآن میں کیسا ہے، یہ مسئلہ حدیث میں کیسا ہے اور کس طرح سے بیان ہوا ہے، یہاں ہم وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، فلاں امام کہتے تھے، فلاں امام یہ کہتے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اللہ اس کے رسول نے کیا کہا۔ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی تو وہ ہم انشاءاللہ وہ امام سے جب پوچھیں گے، تو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہمارے امام اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے پہلے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ آج کی کلاس تھوڑی سی شارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہلکے پھلکے علم کے فضائل پتہ چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا پتہ چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہمیں وہ کریں۔ اگر کوئی آپ میں اور کتاب میں اگر ہماری کتاب یا پھر کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں اس میں اختلافات ہو جائے، کوئی بھی کتاب یا ہم پڑھا رہے ہیں یا آپ کو پڑھ رہے ہو، کوئی بھی کتاب اگر اختلافات ہو جائے تو ہم یہاں کیا دیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ دیکھیں گے۔ ہم سب چیز چھوڑیں گے، ہم قرآن کی تعلیمات دیکھیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا تو پھر ہم ائمہ اکرام سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہب، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ کچھ لوگ اختلافات کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی بات سنتے ہیں، ہم کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں چلتی، وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام مالک رضی اللہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، چنانچہ میری رائے کو دیکھو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اسے لے لو، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک۔ تو ہم یہاں مسئلہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ کیا وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی سے سنت نبی چھوٹ سکتی ہے، چنانچہ میرا جو فتویٰ ہے یا قاعدہ کلیہ ہے حدیث کے خلاف ہے، اسے چھوڑ کر حدیث پر عمل کرو، سمجھو میرا قول وہی ہے۔ یعنی اگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ آ گیا تو انہوں نے تو بتا دیا، اگر اس کے بعد تمہارے پاس یا آپ کے پاس حدیث آ گئی تو تم اس کو فالو کرو، میری بات کو چھوڑو۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ اوزاعی کی، نہ سفیان ثوری کی تقلید کرو، بلکہ وہیں سے دین حاصل کرو جہاں سے انہوں نے حاصل کیا۔ کون سا دین کہاں سے حاصل کیا؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت سے انہوں نے حاصل کیا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ائمہ اکرام نے علم کہاں سے سیکھا، ہم بھی وہاں سے سیکھیں، اور جو چیز اگر اختلافات ہو جائے، یہ فقہی مسائل ہیں، اس میں اگر کوئی اختلافات ہو جائے تو اسے کسی پر کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کا اگر کوئی مسئلہ منہج کے باہر کسی سے ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا، تو یہ فقہی مسائل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی شخص کہہ دے کہ عصر کی نماز 3 رکعت ہے تو ہم اب کہیں گے کہ بھائی یہاں پر تم غلط ہو، بہن تم یہاں پر غلط ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی 4 رکعت پڑھی اور حکم بھی یہی دیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر وہ اگر 3 کہے گا تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی کہہ رہا ہے ہم 4، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں 4، لیکن اگر اس میں کوئی طریقے میں اختلافات ہو جائے تو ہم دیکھیں گے اللہ اس کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی سنت کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے شب معراج کا تحفہ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ معراج میں نمازوں کا جو تحفہ ملا تھا 50 نمازوں کا، لیکن اس کو کم ہوتے ہوتے کرتے 5 نمازیں ہم پر فرض ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص 1 نماز پڑھتا ہے اسے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اور
جو نماز ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب کتاب لے گا وہ اس سے نماز کا لے گا۔ یعنی عملوں میں جو سب سے پہلا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا۔ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا عملوں میں؟ آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہ نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن وہ نمازیں ہماری منہ پہ پھینک دی جائے گی جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر وہی طریقہ سیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 631، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہم طریقے پہ ہی نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ طریقہ نہیں ہے، قیامت کے دن ہماری نمازیں ہماری منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں، جمعہ میں نماز پڑھتا ہے، رمضان میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا انجام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1143، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، فرشتے اس کا سر پتھر پر رکھتے ہیں اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچلتے ہیں۔ آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ دوسرے پتھر سے اس کا سر پر کچلتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، کچلتے، یعنی بالکل، یعنی آپ جس طرح سے لگا لیں مسالہ بن گیا اس طرح سے، یعنی بے نمازی کی یہ سزا ہے۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے چوائس دی، یا تو نماز پڑھے یا تو چھوڑے، یا اچھے کام کرے یا برے کام کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب پکڑ کرے گا، جب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق پر سب سے بڑی جو نمازیں ہیں وہ مغرب اور فجر اور عشاء کی ہیں۔ سستی میں نماز پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا میں منافق ہوں تو پھر وہ سب کو بتا دیں گے میں کافر ہوں، تو جان بوجھ کر آ کر نماز پڑھتا۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا کہ نماز نہ پڑھنا منافق کی نشانی ہے۔ اور جو منافق ہے وہ قیامت کے دن سب سے نچلے، کافر تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی لاسٹ جو سٹیج ہے جہنم کا لاسٹ سٹیج میں یہ منافق وہاں رہے گا۔ دوسرا مسئلہ لیتے ہیں نماز کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہریں بہتی ہو اور اس نہروں سے وہ روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ سے جب بتایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کچھ ہوگا، پھر ایسا اگر ہوگا کہ ندی اگر بہے گی ہمارے گھر کے سامنے سے تو پھر ہم جب روز اسے نہائیں گے 5 وقت تو پھر کچھ میل نہیں بچے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی 5 وقت کی نماز ہے، اگر جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وقت پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ مؤذن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح فرماتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، تو ہم دوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسئلہ لیتے ہیں اگلا، غفلت، لاپرواہی کی نماز سے نماز ترک کر دینا کفر ہے، کیونکہ نماز اسلام اور کافر کے درمیان حد فاصل کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین رجل و بین شرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان آدمی اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہیں۔ کافر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کے جو ان لوگوں نے بنا لیا ہے، مسلمان بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے اس میں کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی زبان سے وہ نکال رہے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اتنے بار بار مسئلے آنے کے بعد بھی ہم نماز کو نہ چھوڑیں۔ بے نمازی کا جو انجام ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت کے روز نہ ہی نور ہے، نہ ہی برہان ہے، اور نہ نجات کا سبب ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے برہان ہے قیامت کے دن، نور ہے اور حجت ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ ہی نور ہے، نہ ہی برہان ہے، نہ ہی نجات ہے۔ قیامت کے روز اس کا انجام فرعون، قارون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کون تھا؟ جس نے کہا کہ میں رب العلیٰ ہوں۔ قیامت کے دن جب صفیں بنیں گی، جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی فرعون کے پیچھے ٹھہرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ انا حب محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا کیا تھا یا جھوٹا کیا تھا۔ جب اسے فرشتے کوڑلوں سے مار کر اس کو پیچھے کریں گے، کہیں گے کہ تیری صف کہاں پر ہے؟ فرعون کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ فرعون کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، بے نمازی یعنی نماز سے غفلت کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، حدیث میں ایک روایت آتا ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد کر کے بھلا دے اور فرض نماز کے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچلنے کے الفاظ ہیں۔ یہی نہیں کہ عام نمازیں، عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی، اس کا مال، اہل و عیال لٹ گیا، قیامت کے دن کیا فرمائے گا کہ میرا مال لٹ جاتا، میری اولاد برباد ہو جاتی، میرے بچے مر جاتے، لیکن میں عصر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ قیامت کے دن افسوس ہوگا اسے، جس شخص نے عصر کی نماز فوت کر دی۔ اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز منافق پہ سب سے بھاری، جو منافق نشانی بھی ہے اور سب سے بھاری نمازیں انہی کے اوپر ہیں، اور فجر کی۔ اور ہم نے پچھلے جو کلاسوں میں آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے۔ سب سن رہے ہیں نا؟ سب سن رہے ہیں نا؟ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ اتنا اس کے لیے سزا ہے کہ پھر بھی لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے ہم یہیں پر روکیں گے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ اسی وقت اگلا جمعہ پر ہوگی۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ نوٹس ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑے ہیں، جو بہنیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ اپنے فون نمبر سے ہمیں ٹیکسٹ کریں، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور جو ہمارے بہنیں پہلے سے جڑے بھی ہیں وہ بھی ٹیکسٹ کر دیں، اور یہ ٹیکسٹ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی بچے ہیں، اگر کوئی بچے سن رہے ہیں تو ان کا بھی نام ڈال کر ان کی ایج ڈال دے، تاکہ ان کا رجسٹریشن ہو جائے۔ جو پرانے ساتھی بہنیں بھائی وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے، لیکن پھر بھی دوبارہ ایک بار بھیج دیں بچوں کے ساتھ جن کی ایج ہے، اپنا نام لکھے اور بچوں کا بھی نام لکھے، ایج لکھ کر ہمیں بھیج دے، تاکہ آپ کا ہم رجسٹریشن کر لیں۔ جب ایگزامس ہوں گے، جس طرح پہلے ہمارے طہارت کے ایگزام ہو گئے، اسی کے ساتھ نماز کے مسائل ہوں گے، اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ کا معاملات ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے کہ کون کون ہمارے ساتھ جو کلاس میں تھے، کون موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو کوشش کریں ان کو بھی اپنے ساتھ کلاسوں میں جوڑیں۔ اور ہماری کلاس بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہ سوچے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ کلاس سب کے لیے ہے۔ اور جو کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ ہر جمعہ انڈیا کی ٹائم 5:30 بجے، بحرین کے ٹائم 3 بجے، مکہ ٹائم 3 بجے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کویشچنس ہیں تو آپ ہمارے گروپ ایڈمن کو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، کوئی چیز شرمائے نہیں۔ آپ اگر پرسنل ٹیکسٹ کریں، ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں کہ آپ پرسنل ٹیکسٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا جو قرآن و سنت میں آپ کو کوئی مسئلہ بیان ہو۔ اسی کے ساتھ آج کلاس 1 نماز کے مسائل ختم ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیں۔ جو ہم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں وہ کل کے دن آپ کے لیے حجت ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تجھے فلاں وقت زوم پر فیاض اور اس کے گھر والوں نے تجھے دعوت دی،
نماز کا طریقہ بتایا، تو نے نہیں سیکھا، اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، تو یہ حجت ہے، اگر آپ نے سیکھ لیا قیامت کے دن یہی نماز قابل قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم دیکھ لو، سیکھ لو، اسی طرح نماز پڑھو۔ تو یہ طریقہ ہم انشاءاللہ نماز کا مسائل میں پڑھیں گے۔ اور آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ دعوت دے، کھل کر لوگوں کو بتائیں، آپ کے لیے، آپ جب وہ اگر سیکھیں گے تو آپ کے لیے اجر ہے، اگر نہیں سیکھیں گے آپ کے لیے اجر مل گیا، کیونکہ آپ کی جو نیت تھی وہ دعوت دینے والی۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نئے ساتھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے ہماری اس کلاس میں۔ آپ کوشش کریں کہ یہ کلاس اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ کویشچنس ہے، تو ہم سے دوبارہ رابطہ کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ کر کے نماز کے مسائل چھوٹے موٹے ہر چیز آپ کو صحیح حدیث سے آپ کو بتائیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔